اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کا ایک ایسا شہر جہاں عام سی چوری کرنے والا انسان فوراً پکڑا جاتا ہے لیکن بلین ڈالرز کا اسکیم کرنے والا آرام سے اپنی کافی انجوائے کرتا ہے، تو شاید آپ کو لگے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ایسا ایک شہر ایگزسٹ کرتا ہے جس کا نام ہے دبئی۔ دبئی ایک ایسا شہر جو دنیا کی سب سے سیفسٹ سٹیز میں کاؤنٹ ہوتا ہے، جہاں کا کرائم ریٹ آلموسٹ زیرو ہے، جہاں رات کے 3 بجے بھی لوگ بنا کسی ڈر کے گھومتے ہیں۔ اسی شہر کے بارے میں ایک ایسا سچ جو شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور سوال یہ نہیں کہ دبئی اتنا سیف کیوں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اتنا سیف ہونے کے باوجود بھی یہ ڈینجرس لوگوں کا گھر کیوں ہے۔ سوچیں کہ ایک ہی شہر جہاں چھوٹے موٹے کرمنلز کو سخت سزا دی جاتی ہے، وہیں انٹرنیشنل کرمنلز کو لگژری لائف ملتی ہے۔ کیا یہ صرف ایک کوانسیڈنس ہے یا پھر یہ بڑے پلان کا حصہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں آج سے نہیں بلکہ اس شہر کی ہسٹری سے ملتا ہے۔ ایک وقت تھا جب دبئی ایک چھوٹا سا ڈیزرٹ تھا، نہ پانی، نہ پیسہ اور نہ ہی ریسورسز۔ لوگ لٹرلی بھوک سے مر رہے تھے، لیکن پھر ایک دن سب کچھ دے رہے تھے۔ دبئی کے رولرز کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو رولز کو فالو کرو اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاؤ، یا پھر سسٹم کو توڑ دو اور سروائیو کرو، اور انہوں نے دوسرا آپشن چوز کیا۔ عام لفظوں میں انہوں نے ایک ایسا رول بنایا کہ جو بھی یہاں پہ پیسہ لائے گا اس سے زیادہ سوال نہیں کرنا۔ دبئی نے اپنے سب دروازے کھول دیے، جیسے لو ٹیکسیز، ایزی بزنس اور فاسٹ ٹرانزیکشنز، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کا پیسہ یہاں آنا شروع ہو گیا۔ اور جہاں سسٹم ایزی ہوتا ہے وہاں مس یوز بھی ایزی ہو جاتا ہے۔ یہاں صرف لیگل نہیں بلکہ انلیگل پیسہ بھی آتا تھا۔ سب سے پہلا کیس رضوان اجمیر خان کا، انڈیا کا ایک بڑا ڈرگ ڈیلر جس کا نام ملٹیپل انٹرنیشنل کیسز میں آ چکا تھا۔ سیکرٹ ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق وہ دبئی میں ایک لگژری لائف سٹائل گزار رہا تھا، ہائی اینڈ اپارٹمنٹس، لگژری کارز، اور اوپنلی دبئی میں اپنا بزنس رن کر رہا تھا۔ لیکن پھر انٹرنیشنل ایجنسیز نے اپنا پریشر بلڈ کیا اور فائنلی اسے دبئی سے اریسٹ کر کے انڈیا واپس ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ دوسرا کیس اتل گپتا، ساؤتھ افریقہ کا ایک پاورفل بزنس مین۔ اس پر بلینز کی کرپشن اور پولیٹیکل سکینڈلز کا الزام تھا، لیکن جب کیس اسٹرانگ ہوا تو وہ دبئی شفٹ ہو گیا اور وہیں سے اپنا نیٹ ورک چلانے لگا۔ کافی عرصے تک وہ آزاد رہتا رہا، لیکن بعد میں انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہوا اور اسے بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ تیسرا کیس میتھیو بوئر، ایک انٹرنیشنل بیٹنگ سے جڑا ہوا نام، جس پر انلیگل فائنینشیل آپریشنز کا الزام تھا۔ رپورٹس کے مطابق دبئی اس کے لیے ایک سیف ہب بن چکا تھا، جہاں وہ اپنی ساری ایسی ایکٹیویٹیز کو مینج کر رہا تھا۔ ایسے اور بھی بہت سے کیسز ہیں جہاں لوگ اپنی کنٹری میں تو وانٹڈ تھے، لیکن دبئی میں آ کر ایک لگژری اور نارمل لائف گزار رہے تھے۔ یہ جو دبئی کے لگژری اپارٹمنٹس ہیں، یہ صرف امیر لوگوں کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اسکیمرز اور اسمگلرز کے بھی ہیں۔ یہ سب اپنا پیسہ یہاں پارک کرتے ہیں، اور ایک بار اگر پیسہ سسٹم میں آ گیا تو وہ کلین منی بن جاتا ہے۔ جو پیسہ کسی اور کنٹری میں کرائم تھا، وہ یہاں دبئی میں آ کر ایک ایسٹ بن گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا دبئی کو یہ سب پتہ نہیں ہوتا، یا وہ جانتا ہے لیکن اگنور کرتا ہے؟ سچ بتاؤں، تھوڑی سی ہارش ریالٹی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دبئی کا سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ایفیشینٹ ضرور ہے۔ اور ایک مزید ریالٹی یہ بھی کہ کنٹریز ایموشن پر نہیں بلکہ سسٹمز پر چلتی ہیں۔ دبئی نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے سروائیول اور اس کے بعد موریلٹی، اور یہی ڈیسیژن آج دبئی کو دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل ہب بنا چکا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دبئی اکیلا نہیں ہے۔ لندن، سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور، ان سب نے ایک ٹائم پر ایسا ہی سسٹم یوز کیا اور بعد میں پرنسپلز بنا دیے گئے۔ لیکن ہر سسٹم کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب دنیا کو پتہ چلا کہ دبئی انلیگل پیسوں کا ہب بنتا جا رہا ہے تو انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا، انویسٹیگیشنز، رپورٹس اور گلوبل کیوریز، اور پھر دبئی کو اپنا سسٹم چینج کرنا پڑا۔ آج دبئی سلولی رولز کو سخت کرتا جا رہا ہے، مانیٹرنگ زیادہ ہو رہی ہے، لاز اسٹرکٹ ہو رہے ہیں، اور اریسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ اور ہمارا سوال جو یہ تھا کہ کیا ایک ہی وقت میں ایک شہر سیف بھی ہو سکتا ہے اور ڈینجرس لوگوں کا گھر بھی، تو شاید دبئی اسی بات کا جواب ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا صرف بلیک اور وائٹ نہیں بلکہ گرے بھی ہوتی ہے تو اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ ایسی ہی اور ہڈن ریالٹیز کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں سابو اور یہ ہے سابو سپیکس۔